خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے الہی کلام کا مطالعہ کریں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں، پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے کلام کے لیے شکر کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات کے لیے جو مجسم ہوا، اس دنیا میں آیا تاکہ خداوند خدا ہم سب جن کا رشتہ تیرے ساتھ ٹوٹا ہوا تھا وہ رشتہ بحال ہو سکے۔ خداوند، جیسے کہ آج پوری دنیا میں دسمبر کے مہینے کو منانے کی خوشیوں میں جگہ بجگہ عبادتیں ہو رہی ہیں، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار یسوع مسیح کی حقیقت سے واقف ہوں تاکہ تیرے کلام کے مطابق خداوند خدا ہم اس زمین پر روحانی زندگی بسر کریں، اور آج کا پیغام روحانی تقویت، حوصلہ افزائی، رہنمائی اور شاندار طریقے سے تجسم المسیح کے دن کو منانے کے لیے خدا اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ، روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 15 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ اس آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ میں بہت گہرا مکاشفہ سمائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس آیت کی بنیاد پر 4 بڑے زبردست سچ یا رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو کلام خدا کے ان تمام سچوں کی بنیاد پر بہت اہم ہے کہ ہر ایک ایماندار اس سے واقف ہو۔ پہلی بات، پہلی نبوت، روحانی جنگ کا اعلان، وہ مصلوب ہوگا، شیطان کی شکست۔ The first prophecy, the declaration of spiritual warfare. He will be crucified. The defeat of the devil. ان 4 باتوں پر ہم غور کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پس پردہ جو کچھ ہوا ہے اس پر غور و فکر کرواؤں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو باغ عدن میں کامل ماحول تھا، وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی کمزوری نہیں تھی۔ اس کامل ماحول میں کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان سانپ کو لیکتا ہے جو کل دستی جانوروں میں سب سے زیادہ چلاک تھا۔ اس میں شیطان سما گیا، اس نے ہوا کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی، اور ہوا نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر خدا کے کلام کا غلط جواب دیا اور نافرمانی کی اور گناہ کر لیا جو شیطان اسے چاہتا تھا اس سے کروانا، اور اس نے اپنے خاوند آدم کو دیا، اور آدم نے فریب کھایا اور گناہ ہوا، اور گناہ کے باعث وہ کامل ماحول جہاں پر خدا ان سے ملنے کو آتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کے ساتھ کامل رفاقت تھی، وہ سارا ماحول تہس نہس ہو گیا، روحانی جدائی آ گئی۔ تو پیدائش 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں پہلی عدالت کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس میں خدا سزاؤں کو سناتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ تو پہلی سزاؤں کو جب دیکھتے ہیں تو پہلی عدالت میں خدا نے آدم کو، ہوا کو اور سانپ کو جو کل دستی جانوروں میں سے سب سے زیادہ چلاک تھا سزا سنائی۔ جب تینوں کو سزا سنا رہا ہے خدا، جو پہلی عدالت ہو رہی ہے، تو اس عدالت کے دوران خداوند خدا نے کیا کیا؟ خداوند خدا نے کہا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ یہاں پر جب ہم رکتے ہیں تو یہ بہت گہرا بیان ہے جس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ بڑا اہم ہے،
کیونکہ یہاں پر خدا باپ کا ہم پہلا وعدہ اور پہلی نبوت دیکھتے ہیں جو کہ فرسٹ پروفیسی ہے۔ جب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا تیری نسل اور عورت کی نسل، تو عورت کی نسل سے پیدا ہونے والی کون شخصیت ہے؟ خداوند یسوع المسیح، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے غلطیوں 4:4 میں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر نبوت ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا کا جو خدا باپ نے پہلا وعدہ، پہلی نبوت کی تھی، وہ نبوت ہمیں ملتی ہے یہاں پر یسایہ نبی کے صحیفہ میں، اس کا 14 اس کی 7 کہتی ہے، لیکن خداوند تم کو آپ ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانوئل رکھیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ نبوت کی گئی، اور نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 20ویں 21ویں اور 23ویں آیت میں یہ نبوت پوری ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ کون؟ یوسف سوچ رہا تھا کہ جب اسے پتا چلا کہ مریم حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ عین وقت پر خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جو چھٹکارا صرف اور صرف ممکن تھا خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، باغ عدن میں جو وچھوڑا پڑا تھا، اس وچھوڑے کو چھٹکارا بنانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہو، تاکہ ہم سب کے گناہوں کی نجات کا وسیلہ بن سکے۔ اور کیا لکھا ہے 23ویں آیت میں؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جو باغ عدن میں جس سے آدم اور حوا محروم ہو گئے، اس کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تاکہ ہمارا اس کے ساتھ دوبارہ رشتہ قائم ہو سکے۔ دوسری بات، عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو روحانی جنگ کا اعلان ہے جو خدا باپ نے کر دیا تھا، the declaration of spiritual warfare۔ یہاں پر خدا نے اعلان کر دیا تھا شیطان کو کہتے ہوئے کہ تیری نسل یعنی کہ تیرے جتنے پیروکار ہیں وہ سب عورت کی نسل کے خلاف کیا کریں گے؟ جنگ اور جدل کریں گے۔ اسی لیے متی کی انجیل 2 اس کی 13 میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیرودیس کیوں یسوع کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، آئیں دیکھیں عورت کی نسل کے ساتھ جو جنگ و جدل ان تمام گرائے ہوئے شیطانی فرشتوں کا ہے، کیسے نظر آتا ہے۔ عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو پیدائش 6 اس کی 2 میں لکھا ہے، تو خدا کے بیٹوں نے، یہاں پر جو لفظ خدا کے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے صرف اور صرف عبرانی زبان میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، بنا الوہیم، جو خاص الخاص نافرمان فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نافرمان فرشتوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، حیوان سے حیوان پیدا ہوتے ہیں۔ نافرمان فرشتوں سے اگر آپ پیدائش 6 کا مطالعہ جانتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا ہے؟
عورت کی نسل کو دیکھتے ہیں، اس سے جن اور جبار پیدا ہوئے جن کو نیفلین کہتے ہیں، آدھے انسان، آدھے دیوتا، اور یا پھر وہ شخصیت جن کو گرائے ہوئے فرشتوں سے پیدا ہونے والے سورما کہتے ہیں۔ یہاں پر پہلا حملہ دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کی مخالفت میں شیطان کیا کرتا ہے؟ خدا کے منصوبے کو برباد کرنے کے لیے عورت کی نسل کو گدلا کرتا ہے، عورت کی نسل کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور اسی لیے خروج 1 اس کی 16 اور 17 کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوسرا حملہ ملتا ہے، جب مصر کے بادشاہ نے دیکھا کہ عبرانی لوگ تعداد میں زیادہ ہونے لگے ہیں اور اسے اپنی بادشاہی کی اور اپنی حکومت کی فکر پڑ گئی، تو اس نے ان دائیوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا، جب عبرانی عورتوں کے تم بچے جنو اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی ہوئی دیکھو، اور اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اگر بیٹی ہو تو جیتی رہنے دینا، جیتی چھوڑ دینا، تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ بیٹیوں کو جنم دیں اور بیٹوں کو قتل کریں۔ فرعون کیوں چاہتا تھا کہ یہودی بیٹے پیدا نہ ہو؟ کیونکہ اسے اپنی بادشاہی کا ڈر تھا۔ یہ دوسرا حملہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل سے یہودیوں میں سے مسیحا پیدا نہ ہو جائے، لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ تیسرا حملہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 16 آیت میں۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصہ ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اگر آپ نے متی 2 کا مطالعہ کیا تو کیا ہے؟ کئی مجوسی پورب سے کیا کرنے آئے تھے؟ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے تھے، اور جب مجوسیوں کے اس پیغام کو ہیرودیس نے سنا تو اسے اپنی بادشاہی کی فکر پڑ گئی کہ میری بادشاہی میں کوئی اور بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے پسے پردہ جو ساری حقیقت چل رہی تھی، خدا نے کہا تھا کہ عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی کہ شیطان عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے مسیح کی اس نبوت کو روکنا چاہتا تھا۔ تیسری بات، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جب ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں تو وہ مصلوب ہوگا، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ He will be crucified۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 34 اور 35ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ پیدائش 3 باب کی جو نبوت خدا نے کی تھی، اس نبوت کی بنیاد پر شیطان ہزاروں ہزار سال سے اس بات کی مخالفت میں ہے کہ یسوع مسیح پیدا نہ ہو۔ کیا لکھا ہے؟ بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ شیطان یسوع مسیح پر حملہ کرے گا کہ اس کو کیا کرے؟ مصلوبیت کی طرف لے کر جائے، اسے مارے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے واقعات پڑھتے ہیں، جب یسوع نے پہلا پیغام دیا تو یہودی لوگ اس سے کڑکڑا کر کہنے لگے اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکنا چاہتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بیابان میں شیطان نے جب یسوع مسیح کو 40 دن 40 رات آزمایا تو وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، جب اسے کہہ رہا تھا کہ ہیکل کے کنگرے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں۔ شیطان پس پردہ اسی بات کی
مخالفت میں رہا کہ مسیح پیدا نہ ہو، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اعمال 2 باب اس کی 23 اور 24 میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہے۔ شیطان اپنا دل، اپنا تمام ان خواہشوں کے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کیا، لیکن خدا نے کیا کر دیا؟ اس کے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ اعمال 3 اس کی 17 اور 18 کو دیکھتے ہیں، اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیے، اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی۔ یسوع مسیح کے بارے میں کہہ دیا تھا شیطان کو کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور کلسیوں 2 اس کی 14 اور 15 میں کیا لکھا ہے؟ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، جو گناہ کے باعث جدائی، جو گناہ کے باعث ہمارے لیے روحانی اور ابدی موت تھی، جو تمام جرم، تمام بدیاں ہمارے احاطے میں لکھی ہوئی تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ نے اپنے سامنے سے ہٹا دیں۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے نہ صرف ہیرودیس، نہ صرف اس دور کے رومی شہنشاہ کو، بلکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے، تو بات ہو رہی ہے ان تمام روحانی شیطانی قوتوں کے اختیار کو، جوؤں کو، بندنوں کو توڑ دیا جو وہ ہماری مخالفت میں رکھتے تھے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لوکا 24واں باب اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت میں، اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یسوع مسیح کا پیدا ہونا ضرور تھا، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا ضرور تھا، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، کیونکہ بغیر پیدا ہونے کے مصلوب ہونا ناممکن تھا، اور بغیر مصلوبیت کے قبر میں سے جی اٹھنا ناممکن تھا۔ اور اسی لیے آخری بات ہے، وہ تیرے سر کو کچلے گا، شیطان کی شکست۔ یسوع مسیح واحد ہے جس نے اس کے سر کو کچل دیا، اور یہ ہے the defeat of devil۔ اور اس کے بارے میں پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیت میں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، جو مکاشفہ پالوس رسول کو ملا۔ اس نے اسے لکھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، یعنی کہ اس نے جدائی کا سامنا کیا تاکہ ہماری صلح ہو سکے، وہ مر گیا تاکہ ہم زندگی بسر کر سکیں، اس نے شرمندگی اٹھائی تاکہ ہم شادمانی پا سکیں، جو باغ عدن میں آدم اور حوا کو زندگی کے درخت کے سامنے جانے کا اختیار جس سے وہ محروم ہو گئے تھے، گلگتہ کی پہاڑی پر لکڑی پر لٹکے ہوئے اس درخت پر جو شرمندگی یسوع مسیح نے اٹھائی، دوبارہ پھر اس درخت کے وسیلہ سے ہم سب کی رفاقت اور شراکت اور ابدی محافظت کو قائم کر دیا۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔
عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہے جس نے ہمیں فتح دی ہے، اس لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ دسمبر کے مہینے میں ہر دن میں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، اس کا پیدا ہونا، اس کا جینا، اس کا بولنا، اس کا سنبھالنا، اس کا رحم کرنا، اسے تکتے رہیں جس نے کیا کی ہے، اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس کی خوشی کون تھی؟ آپ اور میں، کہ ہم کیا کر سکیں؟ رفاقت اور شراکت میں بحال ہو سکیں، اور باغ عدن میں جو نافرمانی کے باعث جدائی آئی تھی، جو پہلے آدم نے نافرمانی کا پھل چکھا تو موت پیدا ہوئی، دوسرے آدم نے باغ گتسمنی میں فرما برداری کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ شادمانی آئی، ہمارے لیے زندگی آئی۔ اسی لیے پہلا پطرس 2:24 میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ ٹوٹا ہوا رشتہ، جو رشتہ خراب ہو چکا تھا، اس نے انتظام کر دیا۔ اسی لیے عزیزو، آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اگر مسیحت میں سے دسمبر کے مہینے کو، جو کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے، منانا بند کریں، اور اگر ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو منانا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ مسیحت کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یسوع مسیح جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ اس کی پیدائش نہ صرف معجزانہ ہے بلکہ نبوتوں کی تکمیل ہے۔ اس کی پیدائش اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کی تصدیق ہے کہ اس کا نام ایمانوئل ہوگا۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 اس کی 20 اور 21 آیت میں، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس کی منادی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو کیا دے جی؟ نجات دے، کہ خدا انسان بنا اور اس نے اپنے آپ کو خاک سر کر دیا اور اس زمین پر خدا پاپ کی مرضی کو پورا کیا، مصلوب ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہر حکیم کو، ہر بحث کرنے والے کو شرمندہ کر دے۔ یسوع مسیح کی پیدائش خوب طریقے سے منائیں۔ دسمبر کا مہینہ آپ کو میری اور میری فیملی کی طرف سے مبارک ہو۔ اگر آپ کو کہے کہ کوئی اسے منانا نہیں چاہیے تو مت سنیں، کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، جو مجسم ہوا، جس نے آپ کا اور میرا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کر دیا۔ خدا باپ آپ کو برکت دے اور آپ کا گھرانہ اس کی پہچان میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ جے مسیح کی، آمین۔